إن الحمد لله وبه نستعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ گزشتہ نشست میں سورہ قریش کے مضامین آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے، جس کی تکمیل اس عنوان کے تحت ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے قریش کے متعلق دو انعامات کا ذکر فرمایا تھا کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک سے انہیں کھانا کھلایا اور خوف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں امن عطا فرمایا۔ اس حوالے سے مختصر سی چند گزارشات میں اور آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ خوف سے امن مل جانا ایک تو اس کی صورت ہے اجتماعی طور پر، اور ایک اس کی صورت ہے انفرادی طور پر۔ اور میں نے یہ جملہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کی صحت درست ہے، آپ تندرست ہیں، کوئی آپ کو بیماری نہیں ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہے، کسی دشمن کا خوف نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ امن اور عافیت میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ہمیں عافیت کی دعا اللہ سے مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عافیت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ عافیت کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں جتنی بھی چیزیں جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے ان کا تعلق آخرت سے ہو، ہر ناپسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ امن میں، سلامتی میں اور حفاظت میں رکھ لے، اس چیز کا نام عافیت ہے۔ یعنی نہ دنیا کی کوئی تکلیف آئے اور نہ آخرت کی کوئی تکلیف آئے۔ دیکھیں یہ مسئلہ بارہا میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر آسائشیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، سکون بھی ہے، بیماری بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ بیماری سے محفوظ رکھے، وگرنہ بیماری تو آنی ہی آنی ہے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ بھئی اللہ سے بیماری سے عافیت مانگو، فقر و فاقے سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اگرچہ یہ ساری کی ساری چیزیں لوازمات ہیں، دنیا کا حصہ ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی مواقع پر عافیت کی دعا تلقین فرمائی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت کسی کو مل جاتی ہے، سب سے بڑی نعمت وہ عافیت کی نعمت ہے۔ یعنی ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اور ایمان کے بعد فرمایا کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ عافیت کی نعمت ہے کہ اللہ ہر دکھ سے بچا لے، ہر تکلیف سے بچا لے، ہر پریشانی سے بچا لے، ہر فقر و فاقہ سے بچا لے۔ اور یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے تو ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عافیت کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کہ عافیت دل کے سکون کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا اطمینان اور دلوں کا سکون اگر نصیب فرما دیں تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں جھانک لیتے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہر قسم کی آسائش موجود ہے، ہر قسم کی نعمت موجود ہے، لیکن دلوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، ڈپریشن کا علاج کروانا پڑتا ہے، اب ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بے سکونی کی جو ایک کیفیت ہے، اگر اللہ اس سے نجات دے دیں تو فرمائے کہ یہ عافیت ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے سوال یہ کیا کہ ای الدعاء افضل، کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ کون سی دعا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سل ربک العفو والعافیہ، کہ اپنے رب سے عفو اور عافیت مانگو۔ عفو کا معنی کہ اللہ معاف فرما دیں، اور عافیت کا معنی ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دوسرے دن وہ صحابی پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر یہی سوال دہرایا۔ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید حضور اب مجھے کوئی اور دعا بتلا دیں گے، تو پھر عرض کیا کہ ای الدعاء افضل، کہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو فرمایا کہ سل ربک العفو والعافیہ، کہ اپنے رب سے عفو اور عافیت مانگو۔ تیسرے دن وہ صحابی پھر حاضر ہوئے، پھر آ کر یہی سوال کیا کہ ای الدعاء افضل، کہ بھئی یا رسول اللہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو
تو حضور نے پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ سل ربک العفو والعافیہ، کہ اپنے رب سے عفو اور عافیت کی دعا جو ہے وہ مانگا کرو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں تو اس عافیت کی دعا کے اندر ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بھئی عافیت کا معنی اگر ذہن میں رکھ لیں آپ، ابھی میں نے کیا بتایا کہ دنیا اور آخرت کی ہر ناپسندیدہ چیز سے امن اور سلامتی مل جائے، یہ عافیت ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے ہیں تو عافیت کی دعا میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ میں ایک لطیفہ بھی اس موقع پہ اکثر سنایا کرتا ہوں کہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے 2 روٹی صبح اور 2 روٹی جو ہے وہ شام کو چاہیے۔ تو کچھ دنوں بعد پولیس آئی اور پولیس نے اٹھا کر اس بندے کو جیل میں ڈال دیا۔ اب وہاں پر اسے 2 روٹی صبح بھی مل رہی ہے، 2 روٹی شام کو بھی مل رہی ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا اللہ میاں 2 روٹی مانگی تھی، جیل تو نہیں مانگا تھا۔ تو الہامی طور پر اسے کیا جواب دیا گیا کہ بھئی 2 روٹی تو مانگی تھی لیکن عافیت سے نہیں مانگی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میں آپ احباب کی خدمت میں اکثر یہ گزارش عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنی ہر دعا میں ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، وہ ہے عافیت۔ اگر آپ رزق کی دعا مانگ رہے ہیں تو کیا دعا مانگیں کہ یا اللہ رزق بھی عطا فرما، کس کے ساتھ؟ عافیت کے ساتھ۔ اگر آپ صحت کی دعا مانگ رہے ہیں تو صحت بھی یا اللہ عطا فرما عافیت کے ساتھ۔ اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں تو یا اللہ اولاد بھی عطا فرما، کس کے ساتھ؟ عافیت۔ تو ہر دعا میں اپنی جو ہے وہ اس عافیت کے لفظ کا اضافہ کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے کام جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں۔ دیکھیں بات پھر نہ موضوع سے ہٹ جائے گی اور بڑی دور نکل جائے گی، لیکن یہ چیزیں بار بار سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ سے مراد ہم سب کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رزق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ تو 8-9 ارب تو صرف انسان ہیں، ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، اور جو باقی 70-80 ہزار سے زیادہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، تو کہیں اللہ کا رزق کم نہ پڑ جائے؟ نہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ ہم سے زیادہ ہماری ضروریات کو جانتے ہیں۔ مجھے کب کس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھ سے زیادہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کو دنیا میں کسی سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو آپ ایک دفعہ درخواست دیتے ہیں نہیں کام ہوتا، دوسری دفعہ درخواست دیتے ہیں نہیں کام ہوتا، تیسری دفعہ درخواست دیتے ہیں نہیں کام ہوتا، آپ درخواستیں دیتے رہتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن کوئی اللہ کا بندہ ایسا ٹکر جاتا ہے جو آپ کا کام کروا دیتا ہے۔ تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا کام ہے درخواستیں پیش کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ کام کر نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اپنے سے سوال کرنا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی ضرورت اس کی پوری کر نہیں سکتا، یہ بھی میرے بندے کو پتہ ہے، اس لیے میرا بندہ بار بار مجھ سے ہی سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب اللہ عطا فرماتے ہیں تو پھر ایسا عطا فرماتے ہیں کہ اگلی پچھلی ساری کی ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو کیا ارشاد فرمایا کہ سل ربک العفو والعافیہ، کہ اپنے رب سے عفو اور عافیت کی دعا جو ہے وہ مانگا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ بھئی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 15 منٹ پہلے عموماً نماز کے وقت سے 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، پھر جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے اس وقت جو مؤذن وہی الفاظ دہراتا ہے اس کو ہم اقامت کہتے ہیں۔ تو اذان اور اقامت کے جو درمیان کا وقت ہے یہ ایسا وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کسی انسان کی یعنی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اگر اتنا سنہرا اور اتنا خوبصورت وقت ہے تو آپ ہمیں یہ بھی تلقین فرما دیجئے کہ اس وقت میں ہم اللہ سے کیا مانگا کریں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ ماشاءاللہ اذان سنتے ہی ہم لوگ مسجد میں تو آ جاتے ہیں،
سنتیں بھی پڑھ لیتے ہیں. چلو اگر سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے, 1 منٹ بچا ہوا ہے, فرض کریں جماعت کھڑی ہونے میں, تو آپ اس 1 منٹ میں یہ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں اپنے ہر معاملے میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. بس اتنی سی بات, یہ الفاظ کہنے. اور اگر عربی میں یاد ہو جائے حدیث کے جو الفاظ ہیں تو سونے پہ سہاگا. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, کہ یا اللہ میں دنیا اور آخرت میں آپ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. کوئی مشکل الفاظ تو ہیں نہیں. چلو اگر عربی میں یاد نہیں ہوتی تو اردو میں ہی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں کہ اللہ میاں میں آپ سے عافیت اور معافی اور درگزر کا سوال کرتا ہوں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی مشکل الفاظ تو نہیں ہے. تو آج سے یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں, سنتیں پڑھنے کا ٹائم ہو تو سنتیں پڑھ کر پھر یہ دعا مانگیں. اگر سنتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو جیسے ہی آپ بیٹھیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں, دل میں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ میں آپ سے عافیت کا اور عفو کا اس دنیا میں اور آخرت میں آپ سے میں سوال کرتا ہوں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں, اور ان کا بڑا مقام ہے اور بڑا مرتبہ ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام چچا ہونے کے ناطے ان کا بڑا ہی ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں عمر میں 2 سال یا 3 سال یہ بڑے تھے. لیکن ادب اتنا کرتے تھے کہ جب کوئی ان سے پوچھتا تھا نا کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں, تو کیا ہی خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے. فرماتے ہیں کہ بڑے تو حضور ہیں, البتہ پیدا میں پہلے ہوا. نہیں, کتنا دیکھیں یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت, کہ مرتبہ تو بھائی حضور کا ہی بڑا ہے, پیدا میں پہلے ہوا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں, یعنی اپنے بڑے پن کا کسی صورت میں اظہار ہی نہیں کیا. تو بہرحال یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ, کہ مجھے ایک کوئی ایسی چیز سکھلا دیں کہ جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ, بھائی اللہ تعالیٰ سے آپ عافیت مانگا کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند دن کے بعد میں پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے پھر جا کر یہی سوال کیا کہ علمنی شیئا اسألہ اللہ, کہ مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتلا دیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں. تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے عباس, اے اللہ کے رسول کے چچا جان, آپ صلی اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے آپ عافیت مانگا کریں, عافیت مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے سنا. وہ دعا یہ مانگ رہے تھے کہ اللہم انی اسألک الصبر, یا اللہ میں آپ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں منع فرما دیا, فرمایا کہ تم صبر نہیں مانگ رہے, تم تو تکلیف مانگ رہے ہو. بھائی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ بھائی صبر کب آئے گا؟ جب پہلے بولے بھائی تکلیف آئے گی تو پھر اس کے بعد صبر آئے گا نا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا تلقین فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ سے صبر نہ مانگو, بلکہ اللہ سے کیا مانگو؟ عافیت مانگو. اور ایک حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ایک صحابی بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ جیسے چوزا کمزور ہوتا ہے نا, اتنا کمزور ہو گیا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں مانگ لی تھی ایسی ویسی دعا؟ حضور مزاج شناس بھی تھے نا, تو وہ عرض کرنے لگے کہ جی بالکل میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میاں جو آخرت میں مجھے عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی دے دے. یعنی یہ ان کا ایک جذبہ تھا کہ بھئی میں آخرت کا عذاب نہیں برداشت کر سکتا, تو اللہ میاں مجھے اس دنیا کے اندر ہی جو تکلیف دینی ہے وہ دے دے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی تم دنیا کی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت کہاں سے تمہارے اندر آ گئی؟ دنیا کی تکلیف کیسے تم برداشت کر لو گے؟ تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تلقین فرمایا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بھئی اللہ سے یہ دعا مانگا کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرما دی. ایک حدیث اور سناتا ہوں, اس پر میں مختصر سی 2-3 منٹ کی بات کروں گا, پھر واپس ہم اپنے مضمون کی طرف آئیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من فتحت لہ ابواب الدعاء
من فتح لہ ابواب الدعاء فتحت لہ باب الرحمہ، کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے جائیں نا تو سمجھ لو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں ہیں اللہ سے۔ میں نے پہلے بھی کسی موقع پہ یہ جملہ عرض کیا تھا کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ دعا کا پڑھنا اور چیز ہے، دعا کا مانگنا بولیں بھائی اور چیز ہے۔ دعا پڑھی جاتی ہے زبان سے، دعا مانگی جاتی ہے کہاں سے؟ دل سے۔ جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، جب دل سے آپ اللہ سے دعا مانگیں گے نا، پھر آپ کو کسی وظیفے کی حاجت نہیں رہے گی۔ اب یہ وظیفے سے پھر بات نکل آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی آسان دعائیں ہمیں تلقین فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ سے عافیت مانگ لیا کرو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں تو 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تو پڑھو بھائی، پھنساؤ اپنے آپ کو مصیبت میں۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں بتایا نا کہیں کہ بھئی 1000 دفعہ آیت الکرسی پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہوگا، یا 1000 دفعہ فلاں دعا پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہوگا۔ اللہ کے نبی تو کیا فرما رہے ہیں کہ بھئی اذان اور اقامت کے درمیان میں اللہ سے دعا مانگ لیا کرو، تمہاری دعا اس وقت قبول ہو جائے گی۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات میری؟ تو اس لیے یہ ادھر ادھر کے وظیفوں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا بندش ہو گئی جی، جادو ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی، ٹمکانا ہو گیا جی، کسی نے میرا رزق بند کر دیا، اللہ حول ولا قوت الا باللہ، رشتے بند کروا دیے کسی نے۔ اور بھائی جادوگر کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوت المتین، کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کسی نے جادو کرا کے ہمارا رزق بند کر دیا۔ عجیب جہالت ہے، کوئی کیسے کسی کا رزق بند کر سکتا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ تو میرا رزق کوئی کیسے بند کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے اس کے اوپر بندش لگا سکتا ہے؟ تو اس لیے ان توہمات سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ جو دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی ہیں ان کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں حدیث آپ کو کیا سنا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بھئی جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے نا تو فتحت لہ ابواب الرحمہ، سمجھ لو کہ اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ سب سے زیادہ جو دعا اللہ کو پسند ہے نا، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ دعا اللہ کو کون سی پسند ہے؟ فرمایا یہ عافیت کی دعا پسند ہے۔ تو اب جو نئے حضرات آ رہے ہیں، میں ایک جملہ عرض کر کے پھر دوبارہ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ بھائی اپنی دعاؤں میں عافیت کا لفظ شامل کر لیں۔ ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ رزق مانگنا ہے، یا اللہ رزق عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ صحت عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ تنگ دستی دور فرما دے، عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ زیادہ روزی عطا فرما، عافیت کے ساتھ۔ یا اللہ اولاد عطا فرما، عافیت کے ساتھ۔ جتنی بھی اپنی ضروریات ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں تو اس میں کیا مانگ لیا کریں بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت۔ تو یہ مضمون میں نے کیوں آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ قریش پڑھی تھی اس کا آخری لفظ کیا تھا کہ وَآمَنَهُم مِّن خوف، کہ اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن عطا فرما دیا۔ تو اس سلسلے میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے عافیت کے حوالے سے کچھ گزارشات جو ہیں وہ پیش کر دیں۔